العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 11واں سبق ہے وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال. وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال. ولما بلغ صلی اللہ علیہ وسلم السادسة من عمره زارت امہ آمنة اخوانها من بنی النجار فی المدینہ. بلغ یبلغ بلوغاً کے معنی پہنچنا. زارت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. زار یزور زیارتاً باب نصر سے معنی ہے ملاقات کرنا، زیارت کرنا. اخوان یہ اخن کی جمع ہے، معنی ہے بھائی. بنو نجار یہ قبیلے کا نام ہے جس سے حضرت آمینہ کا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ ہے. ولما بلغ صلی اللہ علیہ وسلم السادسة من عمره، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے، زارت امہ آمنۃ اخوانها من بنی النجار فی المدینہ، تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے مدینہ میں بنو نجار سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں کی ملاقات کی. زیارت کی یعنی ملاقات کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے مدینہ میں بنو نجار سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں سے ملاقات کی. فلما رجعت وهو معها، رجع یرجع رجوعا کے معنی لوٹنا. فلما رجعت، پس جب آپ واپس لوٹی، وهو معها درا حالہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. تو آپ اس کا پورا ترجمہ اس طرح کر لیں، فلما رجعت وهو معها، اور پس جب حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی. پس جب حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹی، وبلغت الابواء، اور مقام ابوا پہنچی. بریکٹ یعنی قوسین میں لکھا ہوا ہے قریۃ بین مکہ والمدینہ. مقام ابوا یہ ایک بستی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. تو یہاں سے ترجمہ دیکھیے، فلما رجعت وهو معها وبلغت الابواء قریۃ بین مکہ والمدینہ. پس جب حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس لوٹی اور مقام ابوا پہنچی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، توفیت، تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. توفیت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب مجہول ہے. توفیت تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. وَنُعِيَ ذَلِكَ إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ، نُعِيَ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. نعا ینعا نعین، نعا ینعا نعین کے معنی آتے ہیں موت کی اطلاع دینا. وَنُعِيَ ذَلِكَ إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ، اور ان کے موت کی اطلاع ام ایمن کو دی گئی. وَنُعِيَ ذَلِكَ إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ، اور ان کی موت کی اطلاع ام ایمن کو دی گئی. فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ، پس ام ایمن ان کی طرف نکل پڑی. فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ، پس ام ایمن ان کی طرف نکل پڑی. وَقَدِمَتْ بِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، قدیم یقدم قدومن کے معنی آتے ہیں آنا. بھی باصلہ کے ساتھ معنی ہے لے کر آنا. وقدمت بھی الی مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی.
وقدمت به الى مکہ، اور ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی. وکانت مولاتا له قد ورثها من ابیہ، مولاتن کے معنی آتے ہیں باندی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی. قد ورثها من ابیہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنے تھے. من ابیہ، اپنے والد سے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی میراث میں حاصل کیا. وَكَانَتْ مَوْلَاتًا لَهُ قَدْ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ. ایمن کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک باندی تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی طرف سے وارث بنے تھے. وَضَمَّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَأَحَبَّهُ حُبًّا شَدِيدًا. ضمہ، ضم یضم، ضمن کے معنی ہے ملانا، سینے سے چمٹا لینا. وضمہ عبد المطلب، اور خواجہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا. وَأَحَبَّهُ حُبًّا شَدِيدًا، اور ان سے بے پایا محبت کی. وَأَحَبَّهُ حُبًّا شَدِيدًا، اور ان سے بہت زیادہ محبت کی. وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سنون مجدبۃ. تتابعت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. تابع یتابع متابعۃ، باب مفعلت سے معنی ہے کسی چیز کا پے در پہ ہونا، لگاتار ہونا. سنون یہ سنتن کی جمع ہے، معنی ہے سال. مجدبۃ یہ باب افعال سے آتا ہے. اجدب یجدب اجدابا، اجدب المکان کسی جگہ کا خشک ہو جانا، پانی وغیرہ کے نہ ملنے کی وجہ سے، اسی سے مجدبتن. وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُونَ مُجْدِبَةٌ، اور ان دنوں قریش پر قحط سالیوں کا دور تھا. وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُونَ مُجْدِبَةٌ، اور ان دنوں قریش پر سنون قحط سالیوں کا دور تھا، یعنی کئی سالوں سے ان کے اوپر قحط آیا ہوا تھا. وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُونَ مُجْدِبَةٌ، اور ان دنوں، یہ ان دنوں ترجمہ الگ سے کیا جا رہا ہے. وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُونَ مُجْدِبَةٌ، اور ان دنوں قریش پر قحط سالیوں کا دور تھا. فَهَتَفَتْ امْرَأَةٌ مِّن قَوْمِهِ. ہتفت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. ہتف یہتف ہتفن، باب ضرب سے معنی ہے آواز لگانا. امرأۃ فاعل ہے. فہتفت امرأۃ من قومہ، پس ان کی قوم کی ایک عورت نے آواز لگائی. فہتفت امرأۃ من قومہ، پس ان کی قوم کی ایک عورت نے آواز لگائی. ان یستشفعوا بہذا النبی. استشفع یستشفع استشفاعا، باب استفعال سے معنی ہے سفارش طلب کرنا. پس ان کی قوم کی ایک عورت نے آواز دی. ان یستشفعوا بہذا النبی، کہ اس نبی کے ذریعے سفارش طلب کرو، اس نبی کے ذریعے سفارش طلب کرو. اس عورت کے متعلق حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے حاشیہ نمبر 4 میں. وہی رقیقہ بنت ابی صیفی بن ہاشم بن عبد مناف. فإنها رأت في المنام قائلا يقول يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم وهذا وقت خروجه وبه يأتيكم الحياء والخصم. یعنی وہ عورت جس نے آواز دی وہ رقیقہ بنت ابی صیفی بن ہاشم ہے. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، یہ نبی مبعوث ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اور یہ ان کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، لہذا تم اس کے ذریعے سے تمہارے لیے سرسبز و شادابی اور ہریالی آنے والی ہے. تو اس عورت نے اپنے خواب کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے اچانک آواز لگائی اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان یستشفعوا بہذا النبی، کہ اس نبی کے ذریعے سفارش طلب کرو. جب اس عورت نے آواز دی تو کیا ہوا؟ فقام عبد المطلب، تو عبد المطلب کھڑے ہو گئے. فقام عبد المطلب، تو عبد المطلب کھڑے ہو گئے. واعتضد به صلی اللہ علیہ وسلم ورفعه على عاتقه. اعتضد، اعتضد یعتضد اعتضادا، باب افعال سے معنی ہے بازو میں لینا.
علی عاتقہ، عاتق جمع عواتق کے معنی آتے ہیں کندھا، مونڈھا. وَاعْتَصَدَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لیا. وَرَفَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، اور آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. وَرَفَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. فَاسْتَسْقَى بِهِ، استسقا فعل ماضی، استسقا یستسقی استسقاء باب استفعال سے معنی ہیں پانی طلب کرنا، اسی طرح نا صلاۃ الاستسقاء. فاستسقا به، پس ان کے ذریعے پانی کو طلب کیا. فقام عبد المطلب واعتصد به صلی اللہ علیہ وسلم ورفعه على عاتقه، پس عبد المطلب کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لیا اور ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. فاستسقى به، پس ان کے ذریعے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پانی کو طلب کیا. فلم يلبثوا اذ مطروا، پس وہ نہیں ٹھہرے کہ بارش ہونے لگی. فلم يلبثوا اذ مطروا، پس تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ بارش ہونے لگی. فلم يلبثوا اذ مطروا، پس وہ نہیں ٹھہرے، اذ مطروا کہ بارش ہونے لگے. ترجمہ کریں گے آپ، پس تھوڑی ہی دیر گزری کہ بارش ہونے لگی. وصاروا فی خصب ورفاہیۃ عیش، خصبن کے معنی آتے ہیں ہریالی، سرسبز و سادابی. یہ باب سمیعہ سے آتا ہے. خصیب یخصب خصبا، خصیب یخصب، خصبن کے معنی آتے ہیں سرسبز و شاداب ہونا. ورفاہیۃ عیش، اس کے معنی آتے ہیں خوشحالی. دیکھ رہے ہیں آپ لکھا ہوا ہے سعۃ الرزق، روزی کی، رزق کی کشادگی. ورفاہیۃ عیش، رزق کی کشادگی، خوشحالی. وصاروا فی خصب ورفاہیۃ عیش، اور وہ سرسبز و شادابی اور کشادگی رزق میں ہو گئے، خوشحالی میں ہو گئے. فلم يلبثوا اذ مطروا، پس تھوڑی ہی دیر گزری کہ بارش ہونے لگی. وصاروا فی خصب ورفاہیۃ عیش، اور وہ لوگ ہریالی اور خوشحالی میں ہو گئے. کئی سالوں سے قحط کا دور چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ سرسبز و شادابی اور روزی کی کشادگی، خوشحالی میں ہو گئے. وفات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدن کے معنی آتے ہیں دادا، نانا، جمع اجداد. وفات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وفات کا انتقال. وفات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کی وفات. وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ بَعْدَمَا كَفَلَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ. تشریح اس لیے نہیں کی جا رہی ہے محترم سامعین چونکہ کتاب جو ہے یہ عربی ادب سے متعلق ہے. اگر ہم تشریح کرنے جائیں گے تو سبق کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم صرف لغت اور ترجمہ پر اکتفا کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ سب باتیں سیرت کی ہے، تقریباً اکثر لوگ ان باتوں سے واقف ہے. دیکھیے، وفات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کا انتقال. وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ بَعْدَمَا كَفَلَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ. کفل فعل ماضی ہے، کفل یکفل کفالتن، باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں کفالت کرنا، نانو نفقے کا ذمہ دار ہونا، نانو نفقے کا ذمہ دار بننا. وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، اور ابو طالب نے اور خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. بعدما كفله عبد المطلب سنتين، عبد المطلب کے 2 سال کفالت کرنے کے بعد. وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ بَعْدَمَا كَفَلَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ، عبد المطلب کے 2 سال کفالت کرنے کے بعد خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. وَتُوفِّيَ حِينَ مَضَتْ مِنْ عُمُرِهِ 140 سَنَةً. وَتُوفِّيَ، اور
عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا گئے جبکہ ان کی عمر کے 140 سال گزر چکے تھے. حین مضت من عمرہ 140 سنۃ وتوفی، اور ان کا انتقال ہو گیا 140 سال کی عمر میں جبکہ گزر چکے تھے ان کی عمر سے 140 سال. آپ سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں اور 140 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جبکہ ان کی عمر 140 سال کی تھی. رحلتہ الاولی الی الشام. رحلتن کی جمع آتی ہے رحلاتن، معنی ہے سفر. رحلتہ الاولی الی الشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف پہلا سفر. الی الشام، یہ شام سے مراد ملک شام ہے، وہ شام نہیں جو صبح کے مقابلے میں آتا ہے. رحلتہ الاولی الی الشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف پہلا سفر. وفی الثالثۃ عشر من مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور ثالثہ پر جو نصب ہے وہ بھی غلط ہے، اسی لیے کاٹا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. وفی الثالثۃ عشر من مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم تہیأ ابو طالب للخروج الی الشام. تہیأ یا تہیأ، تہیؤا باب تفاعل سے اس کے معنی آتے ہیں تیاری کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13ویں سال تہیأ ابو طالب للخروج الی الشام، خواجہ ابو طالب نے ملک شام کی طرف نکلنے کی تیاری کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13ویں سال خواجہ ابو طالب نے ملک شام کی طرف نکلنے کی تیاری کی. فأخذ صلی اللہ علیہ وسلم زمام ناقتہ. زمام جمع عزمتن کے معنی آتے ہیں لگام، نکیل، اور ناقتن کے معنی آتے ہیں اونٹنی. فأخذ صلی اللہ علیہ وسلم زمام ناقتہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا. فأخذ صلی اللہ علیہ وسلم زمام ناقتہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا. وقال، اور کہا، یا عمی، اے میرے چاچا. وقال یا عمی، اور کہا اے میرے چاچا. الی من تکلنی، الی من تکل، من کے معنی کون. تکلنی، تکلو یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. وکل یکلو وکلن، باب ضرب سے معنی ہے حوالے کرنا، کسی کے حوالے کرنا، سپرد کرنا. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمی، اے میرے چچا. الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں. الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں. لا اب لی ولا امہ، نہ میرے والد ہے اور نہ میری والدہ. لا اب لی ولا امہ، نہ میرے باپ ہے اور نہ میری ماں. فرق لہو، فرق لہو، رق یرق رقتن، باب ضرب سے معنی ہے کسی پر رحم آنا. فرق لہو، تو خواجہ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آ گیا. فخرج بہ، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلے، ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلے. وتفرس فیہ ابو طالب من علائم النبوۃ ما لم یرہ من قبل. تفرس، تفرس یا تفرس، تفرسا باب تفعل سے معنی ہے محسوس کرنا، بھانپنا. علائم النبوہ، علائم یہ علامتن کی جمع ہے، معنی ہے علامت، نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلے. کیا ہوا پھر؟ وتفرس فیہ ابو طالب من علائم النبوۃ ما لم یرہ من قبل، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامتوں کو محسوس کیا. وتفرس فیہ ابو طالب من علائم النبوۃ ما لم یرہ من قبل، اور خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی ان علامتوں کو محسوس کیا ما لم یرہ من قبل، جس کو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. من اظلال الغمامت، اظلال کے معنی سایہ،
الغمامت جمع غمام کے معنی بادل، من اظلال الغمامت بادل کا سایہ کرنا، وخاتم النبوت اور نبوت کی نشانی، ولم یمضی فیہا یعنی بادل کا سایہ کرنا، وخاتم النبوت اور نبوت کی نشانی، ولم يمضي في هذا السفر إلا أيام قلائل حتى عاد سريعا إلى مكة بعدما فرغ من تجارته، ولم يمضي اور نہیں گزرا فی هذا السفر اس سفر میں مگر چند دن، ایام قلائل مگر چند دن، حتى عاد سريعا یہاں تک کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے، الى مکہ مکہ، بعدما فرغ من تجارته اپنی تجارت سے فارغ ہو کر۔ اب ترجمہ اس طرح کریں، وَلَمْ يَمْضِ فِي هَذَا السَّفَرِ إِلَّا أَيَّامٌ قَلَائِلٌ اور اس سفر میں چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ جلد مکہ لوٹ آئے، بعدما فرغ من تجارته اپنی تجارت سے فارغ ہو کر، وَقَدْ رَبِحَ فِيهَا رِبْحًا كَثِيرًا ربیح فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ربیح یربح ربحًا کے معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، وقد ربح فيها ربحا كثيرا اور تحقیق کے اس تجارت میں انہیں بہت سارا نفع ہوا، وقد ربح فيها ربحا كثيرا اور تحقیق کے انہوں نے اس تجارت میں اس سفر میں بہت نفع حاصل کیا۔ رحلته الثانیۃ الی الشام وہ پہلا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف۔ اب دیکھیے دوسرا سفر، رحلته الثانیۃ الی الشام، رحلۃ جمع رحلات کے معنی سفر، رحلته الثانیۃ الی الشام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف دوسرا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف دوسرا سفر۔ وفي السنة الخامسة والعشرين من عمره صلی اللہ علیہ وسلم خرج إلى الشام للتجارة اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال ملک شام کی طرف نکلے، للتجارت تجارت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال ملک شام کی طرف نکلے، للتجارت تجارت کے لیے، لما بعثته سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی نے بھیجا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی نے بھیجا تھا۔ وَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ ثَرْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ثروت جمع ثروات کے معنی ہے مالدار، وَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ ثَرْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ اور حضرت خدیجہ قریش کے مالداروں میں سے تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قریش کے مالداروں میں سے تھی۔ وَكَانَ مَعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم غلامها میسرۃ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس سفر میں، اس دوسرے سفر میں جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، کہہ رہے ہیں وَكَانَ مَعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم غلامها میسرۃ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ فَرَأَى مِنْهُ خَوَارِقَ وَسَمِعَ مِنْ نَسْطُورَاءِ الرَّاهِبِ شَهَادَتَهُ بِالنُّبُوَّةِ خوارق یہ خارقتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے خلاف عادت چیز، خوارق خارقتن کی جمع معنی ہے خلاف عادت چیز۔ اب دیکھیے فرآ منہ تو اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عادت چیزوں کو دیکھا، فرآ منہ خوارق پس اس غلام نے میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عادت چیزوں کو دیکھا۔ وَسَمِعَ مِن نَسْطُورَ الرَّاهِبِ شَهَادَتَهُ بِالنُّبُوَّةِ اور نستورہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شہادت کو سنا۔ وسمع جو دوران سفر واقعہ پیش آیا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دی تھی۔ وسمع من نستورہ الراہب شہادتہ بالنبوۃ اور نستورہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت کو سنا۔ راہب اس کی جمع ہے رہبان، راہب جمع رہبان کہتے ہیں گرجاؤں کا گوشہ نسی، جو گرجا گھر میں رہتے ہیں، ہمیشہ عبادت وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔
وعاد صلی اللہ علیہ وسلم بأربح تجارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے بہت سارے نفع کے ساتھ، اربحی تجارت کے بہت سارے نفع کے ساتھ، وعاد صلی اللہ علیہ وسلم بأربح تجارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے یعنی شام کے دوسرے سفر سے لوٹے بہت سارے نفع کے ساتھ، بأربح تجارت کے بہت سارے فائدے کے ساتھ۔ بس آگے سبق میں دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے کس طرح ہوتی ہے۔ آج کا سبق بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.